کی خدمت بابرکت میں دو معصوموں کی، دو صادقوں کی، دو سچوں کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا، اور ہم سب مل کر ان دو معصومین کی ولادت کی مبارکباد اپنے زمانے کے امام حجت دورہ امام مہدی کی خدمت میں ماشاءاللہ سے مسلسل 7 بجے سے ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے اور آپ کی توجہات جو ہیں سبھی کے ساتھ ہیں. تو آخری جو ہے یہ مراحل ہیں اپنی بھی ہمت اور طاقت کے، اور آپ کی بھی ہمت اور طاقت کے. تو آپ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا تو میں ہمت کروں گا، بسم اللہ، کیونکہ آپ ہی کی ہمت اب مجھے آگے کو لے کر چلے گی. ٹھیک ہے، تو شروعات ہم کرتے ہیں، اور ہم نے قرآن مجید کی جو ہے سورہ انبیاء کی اس آیت سے اپنے کلام کی شروعات کر دی، اس لیے کہ مناسبت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور مناسبت جو ہے کیا ہے امام جعفر صادق کی ہے. دو معصوموں کی، جسے آپ جسٹس صادقین کہہ لیں، یعنی دو صادقوں کی ولادت کی تاریخ، دو صادق یعنی دو سچوں کی آمد کی یہ تاریخ ہے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امتیاز ہے. بس آپ بالکل جو ہے نا میرے ساتھ جڑ جائیے، یہیں سے اسی جملے سے جڑ جانا ہے بس آپ کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز ہے یہ ہمارے رسول کا، کہ رسول کو اللہ نے یہ عطا کیا ہے امتیاز. دیکھیں کیا امتیاز ہے رسول کا، یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے. یہ امتیاز ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ امتیاز دیا ہے کہ جب حبیب خدا جس تاریخ کو آئے اس میں بھی اللہ نے ایک معصوم کو شریک قرار دے دیا، اور جس تاریخ کو گئے ہیں اس میں بھی ایک معصوم کو. یہ حبیب خدا کا امتیاز اللہ نے رکھا. رسول اکرم بس اپنے بچوں کے لیے جو میرا طریقہ ہے، جو چھوٹے ہیں ان کے لیے یہ میرا طریقہ ہے، پھر بڑوں کی طرف جو میں آتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول، اور جو ہے جو روایتوں کا اپنا اپنا اختلاف ہے، 12 جو ہے ربیع الاول بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول بھی علماء نے لکھی ہے اور 17 ربیع الاول بھی لکھی ہے. یعنی یہ پورا ہفتہ وحدت کے نام سے بھی جو ہے وہ منایا جاتا ہے. تو یہ پورا ہفتہ جو ہے کیا ہے، یا بلکہ پورا مہینہ رسول کی آمد ہے، اور یہ خوشیوں کا مہینہ ہے اور بہار کا مہینہ ہے. تو ماشاءاللہ سے تو رسول اکرم ایک عام الفیل کو مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. کہاں؟ مکہ مکرمہ میں. اب اگر آپ کے مزاج کے اعتبار سے دیکھیں، میرے جو ہے نا ذہن میں کبھی کبھی نا بہت سی چیزیں آ کے ٹکراتی ہیں. ابھی یہ جملہ جیسے میں نے کہا نا کہ مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی، تو فوراً میرے ذہن میں آیا ہوئی کہاں. عزیزو یہ جملہ جو ہے فوراً آیا میرے ذہن میں، مکہ مکرمہ میں تو ولادت ہوئی رسول اکرم کی، لیکن ہوئی کہاں. اب میں ایک حدیث کا سہارا لے رہا ہوں. رسول اکرم نے ایک مرتبہ مولا کائنات سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم کو اللہ نے کچھ وہ فضیلتیں عطا کی ہیں جو مجھ محمد کو عطا نہیں کی. 4 فضیلتیں گئی، لیکن میں ان میں سے ایک فضیلت جو ہے اپنے اس بات سے جوڑ رہا ہوں. اس فضیلت کو کیا کہا کہ اے علی، تم کو اللہ نے 4 فضیلتیں ایسی دی ہیں جو مجھ محمد کو نہیں دی. ان میں سے ایک فضیلت یہ تھی کہ ولدت فی بیت ابیکا و ولدت فی بیت اللہ. اے علی، ہم تمہارے باپ ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے اور تم اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. یہ دیکھیں ابھی جو ہے رسول کی ولادت سے جو ہے میرے ذہن میں حدیث کا ٹکڑا آ گیا. تو رسول اکرم کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں. ایک عام الفیل، ایک عام الفیل بچوں کے لیے ہے یہ بات. یہ عام الفیل کا وہ سال ہے جس سال ابراہا نے ہاتھیوں کے لشکر کے ذریعے سے خانہ کعبہ پر جو ہے کیا وہ حملہ کیا تھا. وہ پوری تاریخ جو ہے کیا ہے آپ دیکھ لیجئے. تو اور اس کے بعد 11 جو ہے ہجری، 28 جو ہے سفر جو ہے کیا مغفر کو آپ کی شہادت کا دن ہے. آپ کی عمر مبارک تقریباً 63 سال جو ہے وہ بنتی ہے. یہ رسول اکرم کا. آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے اور والدہ گرامی کا نام آمنہ خاتون. دوسرے معصوم ہمارے کون ہیں؟ دوسرے جن کی ولادت کی امام محمد جعفر صادق ہیں. آپ کی ولادت کی تاریخ جو ہے وہ آج 17 ربیع الاول ہے اور ہجری 83.
اور آپ کی شہادت کی تاریخ 15 شوال یا 25 جو ہے شوال جو ہے، دونوں تاریخوں میں اختلاف ہے، اور تقریباً 183 ایسے کچھ جو ہے کیا ہے ذہن میں، ہجری نہیں آ رہی ہے اتنی جو ہے کیا ہجری یا 48 ہجری، ایسے آپ کی شہادت کی جو ہے وہ ہجری کی تاریخ ہے۔ یہ ایک خاکہ ہو گیا۔ اب سنیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے تم کو نہیں بھیجا ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا وما ارسلناک، ہم نے تم کو بھیجا ہی نہیں۔ بھائی بھیجا نہیں کیوں؟ الا یعنی بھیجا تو ہے، پہلے کیا کہا نفی کی کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا، پھر کیا کہا الا یعنی بھیجا تو ہے اے حبیب ہم نے تمہیں، لیکن عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، اب رسول آئے ہیں عالمین کے لیے رحمت بن کر، اب رسول آئے ہیں کیا؟ عالمین کے لیے رحمت بن کر۔ اب رسول عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ ایک شخص مولا کائنات کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے کہ اے علی، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی جنگ میں محمد نے تلوار نکالی ہو، ہم نے نہیں دیکھا۔ مولا کائنات سے سوال ہوا کہ علی یہ بتاؤ کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ کبھی علی محمد نے کسی جنگ میں تلوار نکالی ہو۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ ہاں، ایک جنگ کے علاوہ، ایک جنگ کے علاوہ کبھی جو ہے کیا ہے تلوار رسول اکرم نے نکالی، وہ ہے جنگ حنین۔ آپ پوری تاریخ پڑھیے گا کہ رسول نے وہاں تلوار کیوں نکالی تھی۔ رسول نے، ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر دوں، رسول نے تلوار وہاں یوں نکالی تھی کہ جب چاہنے والے ہی برابر سے نکل گئے تھے، تو رسول نے تلوار نکالی، وہ ایک موقع ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے کبھی رسول نے تلوار نہیں نکالی۔ اب مولا کائنات کہتے ہیں، مولا کائنات سے سوال ہو کیوں نہیں نکالی، تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے اس لیے تلوار نہیں نکالی کہ وہ ہیں رحمت الہی۔ تو پلٹ کے سامنے والے نے پوچھ لیا آپ نے تلوار کبھی رکھی نہیں؟ رسول کے لیے کیا کہا کہ آپ نے تلوار نہیں نکالی، علی کے لیے کیا کہا کہ آپ نے تلوار کبھی رکھی نہیں۔ تو مولا نے کیا کہا وہ ہے رحمت الہی اور میں ہوں جلال الہی۔ یہ مولا کائنات نے کہا کیا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آغوش جناب آمنہ میں آپ جلوہ افروز ہو گئے۔ نام کیا رکھا گیا؟ یہ گفتگو اس دن 28 رجب کو ہوئی تھی، لیکن صرف ایک جملہ کہوں گا، پوری بات کو نہیں دہراؤں گا۔ نام آپ کا کیا رکھا گیا؟ محمد رکھا گیا۔ کس نے رکھا؟ جناب عبد المطلب نے رکھا۔ کیا نام رکھا؟ محمد۔ ماں نے نام کیا رکھا؟ احمد۔ ٹھیک، جناب عبد المطلب نے رکھا محمد، ماں نے رکھا احمد۔ اب جو ہم نے تاریخوں میں پڑھا تو ہمیں تو یہ ملا کہ محمد لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، پوری بات تو شاید میں نے کہہ دی۔ محمد لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا، احمد صحیفہ انبیاء ماسبق میں تھا، یعنی جو صحیفے پہلے نبیوں پہ آ چکے تھے ان میں احمد تھا، جو نام ماں نے رکھا، جو لوح محفوظ پہ تھا وہ عبد المطلب نے رکھا۔ اب اللہ جانے عبد المطلب نے کیسے لوح محفوظ پہ پڑھ لیا، نہیں پتا ہمیں، اللہ جانے کہ کیسے لوح محفوظ کا مطالعہ جناب عبد المطلب نے کر لیا اور جو نام محمد رکھ دیا۔ اب اللہ جانے کہ جناب آمنہ نے کیسے صحیفہ ماسبق کو پڑھا، کیسے پڑھا۔ یہ جملہ میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا ہے، اس سے آپ اپنی تارے ملاتے رہیے گا کہ محمد کی ماں نے کیسے پڑھا۔ ان صحیفوں کو نام کیا رکھ دیا؟ احمد رکھ دیا۔ نام رکھا گیا محمد، نام رکھا گیا، ایک بار اور کہیے سب مل کے، نام کیا رکھا گیا؟ محمد۔ احساس کر رہے نا کچھ؟ نام رکھا گیا محمد، اپنے حبیب کا نام جناب عبد المطلب کے ذریعے محمد نام رکھا گیا۔ اور بھی نام ہے اہل بیت میں، کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام فاطمہ ہے، کسی کا نام حسن ہے، کسی کا نام حسین ہے، کسی کا نام جعفر ہے، کسی کا نام صادق ہے، کسی کا نام سجاد ہے، کسی کا نام باقر ہے، یہ نام ہے۔ لیکن نام محمد کا کمال دیکھیے، شاید آپ کے ذہن وہاں تک آج تک نہ پہنچے ہو جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ حسین شاہ جی آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں،
یعنی جملہ سنیے، آپ کی سماعتوں کے ہدیہ کر رہا ہوں. نام کیا رکھا؟ محمد. نام ہم بھی ہیں علی. کہیے میرے ساتھ علی. کہیے فاطمہ. کہیے حسن. کہیے حسین. کہیے مہدی. یہ نام بھی ہے نا. لیکن محمد کے نام کا امتیاز یہ ہے، آپ کسی بھی معصوم کا نام لے لیجئے، کسی معصوم کے نام کو لیتے وقت کسی مومن کے لب کو نہیں چومیں گے، لیکن جب نام محمد لیا جائے گا، اور عزیزوں بڑا جملہ کہہ دیا میں نے، جب نام محمد آتا ہے تو ہر لینے والے کا جو بھی نام محمد لیتا ہے اس کے لبوں کو چومتے ہیں. نہیں پہنچی بات شاید ابھی تک آپ تک. کہیے محمد علی، لیکن محمد کا تو لبوں کو چوما. یہ امتیاز ہے نام محمد کا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی اے حبیب ہم نے تمہیں عالمین کے لیے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ رحمت بنا کے بھیجا. رسول اکرم کی ولادت و سعادت، رسول اکرم کے 1000 معجزات ہیں. کتنے؟ جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں. یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو ذات سے متعلق ہیں. ابھی میں ایک حدیث پڑھتا ہوں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مجھے ابھی اپنے کچھ برادران جو ہے نا تھوڑے سست نظر آ رہے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ میرا نچوڑ ہے. یہ 2 مہینے 20 دن میں پورا نچوڑ پیش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر جو ہے زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، لیکن ابھی میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے ساتھ سست رہیں. زیادہ دیر کی بات نہیں، زیادہ تو 15 یا 20 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو جو ہے ختم کر رہا ہوں. مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد. بالکل بے تکلف ہو کے سنیے. ہو سکتا ہے کہ میں فضیلت رسول اکرم ہی پڑھوں اور مجھے موقع نہ ملے امام کی فضیلت پڑھنے کا. آج ان کو ہی سن لیجئے. کیا کہا؟ رحمت للعالمین. ٹھیک، رسول اکرم کی ذات سے علماء نے لکھا، اہل تاریخ نے 1000 معجزے ذات سے متعلق ہیں. جناب فاطمہ زہرا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی معجزے نبیوں کو عطا کیے ہیں، جملہ آپ کے حوالے شہزادی کی جو ہے کیا جملے پڑھ رہا ہوں. کہا کہ جناب فاطمہ زہرا کہتے ہیں کہ جتنے بھی معجزے اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کیے ہیں، وہ سارے معجزے اللہ نے میرے بابا کے دست مبارک میں رکھے. کہاں رکھے؟ میرے بابا کے دست مبارک میں رکھے. اب یہ رسول اکرم کی ذات کا کمال ہے. اب جملہ سنیے، یہ رسول اکرم کی ذات کا کمال ہے کہ رسول کے دست مبارک میں بھی معجزے ہیں اور قدم مبارک میں بھی معجزے ہیں. کوئی نبی آئے، جتنے بھی نبی آئے نا رسول سے پہلے، سب کے ہاتھ میں اللہ نے معجزے رکھے ہیں، قدموں میں کسی کے معجزے نہیں رکھے. لیکن حبیب کو اپنے یہ امتیاز دیا کہ اس کے ہاتھ میں بھی معجزہ رکھا اور اس کے قدموں میں بھی معجزہ رکھا. ہاتھ میں اس کے یہ معجزہ رکھا کہ اگر سنگریزے آ جائیں تو تسبیح پڑھنے لگے، اگر یہ ہاتھ سے اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اگر یہ اشارہ کر دے تو ستارہ فاطمہ کے دروازے پر آ جائے. یہ کس کے ہاتھ کا معجزہ ہے؟ یہ رسول کے ہاتھ کا معجزہ ہے کہ اگر وہ سوکھے درخت کو اشارہ کر دے تو وہ کیا ہو جائے؟ پھلدار ہو جائے. اسی طرح سے اللہ نے ہاتھ کے ساتھ ساتھ رسول کے قدموں میں بھی جو ہے کیا ہے؟ معجزہ رکھا ہے. رسول کے قدم کا معجزہ یہ، اگر سماعتیں آپ کے ساتھ ہے تو جملہ آپ کی سماعتوں کے ہدیہ کر رہا ہوں. رسول کے قدموں کا معجزہ یہ ہے کہ اگر رسول اپنا قدم پتھر پہ رکھ دے تو نقش قدم بن جائے. یہ پیروں کا معجزہ ہے رسول کے. رسول کا امتیاز یہ ہے کہ رسول اگر خاک پہ قدم رکھتے ہیں تو نشان نہیں بنتا، اگر پتھر پہ قدم رکھتے ہیں. یہ امتیاز ہے کس کا؟ رسول کا. تو رسول کے ہاتھ میں بھی معجزہ، رسول کے قدموں میں بھی معجزہ. اگر آپ گرا نہ گزر رہی ہو آپ پہ بات تو اس جملے پہ ضرور جڑ جائیے گا میرے ساتھ. رسول کے ہاتھ میں بھی معجزہ، رسول کے قدم میں بھی معجزہ. بزرگوں سے دعاؤں کا تعلیم. رسول کے ہاتھ میں بھی معجزہ، رسول کے قدموں میں بھی معجزہ. اب ہمیں کوئی نہ کوئی رسول کا جانشین ایسا ملے کہ جس کے ہاتھوں میں بھی معجزہ ہو.
جانشین ہمیں ضرور ملنا چاہیے، ورنہ پھر کوئی جانشین نہ ہو، اس لیے کہ جو رسول کے اندر ہے اس کے جانشین میں وہ بات ہو۔ رسول کے ہاتھ میں معجزہ اور رسول کے قدموں میں معجزہ، اب رسول کا جانشین ایسا ہو کہ جس کے ہاتھ میں بھی معجزہ ہو اور جس کے قدموں میں بھی معجزہ ہو۔ اگر ہم تلاش کریں تو ہمیں نہیں مل رہا، لیکن ایک موقع پہ ہمیں جا کے مل گیا کہ جس کے ہاتھ میں بھی معجزہ ہے، جس کے قدموں میں بھی معجزہ ہے۔ ارے ذرا جنگ خیبر میں آئیے، خیبر میں آئیے کہ علی کے ہاتھوں میں بھی معجزہ ہے، علی کے قدموں میں بھی معجزہ ہے۔ ارے جب علی نے در خیبر اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تو سب اس ہاتھ کو دیکھ رہے تھے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، علی کے ہاتھوں پہ در خیبر ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، میں علی کے قدموں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ حاضر توجہ، اس کو پر رونق بنا دیجئے اس محفل کو آج کی۔ تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، میں علی کے قدموں کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ تاریخ سب کو پتا ہے کہ جب علی نے در خیبر اکھاڑا تھا تو ہاتھوں میں در خیبر تھا اور علی کے قدم زمین سے بلند تھے۔ یہ ہے رسول کا معجزہ، جس کے ہاتھوں میں بھی معجزہ ہے اور جس کے قدموں میں بھی معجزہ ہے۔ تو جانشین بھی ایسا ہی ہونا چاہیے نا کہ جس کے ہاتھوں میں بھی معجزہ ہو اور قدموں میں بھی۔ تھوڑا اور ذرا سا چلیے، یہ رسول کا ذاتی معجزہ ہے۔ رسول کا ذاتی معجزہ یہ ہے کہ رسول کا سایہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو پڑھا ہے نا، یہ میں نے ایک دن پڑھی بھی تھی وہ حدیث کہ رسول کا سایہ کیوں نہیں ہے، یہ میں نے پڑھی تھی، اگر یاد ہو کس زمرے میں پڑھی تھی آپ کو میں اپنے بات سے ملا دوں۔ وہاں پڑھی تھی جہاں میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، رسول کا چہرہ دیکھنا عبادت کیوں نہیں۔ وہاں اگر ذہن میں آ گئی ہو لوگوں کے تو اب میں آگے بڑھ رہا ہوں یہاں سے۔ کیا ہے کہ رسول کا سایہ نہیں، سایہ ہی نہیں ہے رسول اکرم کا۔ کیوں نہیں ہے حبیب کا سایہ؟ رسول کا سایہ اس لیے نہیں ہے کہ رسول جب بھی چلتے ہیں صحابیوں کے جھرمٹ میں چلتے ہیں۔ رسول جب بھی چلتے ہیں صحابیوں کے جھرمٹ میں چلتے ہیں۔ کچھ صحابی دائیں طرف ہوتے ہیں، کچھ صحابی بائیں طرف ہوتے ہیں، کچھ صحابی پیچھے کی طرف ہوتے ہیں، یعنی رسول کے ساتھ ساتھ رسول کے صحابی چلتے ہیں۔ تو جب رسول چلتے ہیں اور جو سورج طلوع ہوتا ہے تو کبھی رسول کا سایہ دائیں طرف جائے گا، کبھی رسول کا سایہ بائیں طرف جائے گا۔ اب صحابی ساتھ چل رہے ہیں تو اللہ نے یہ برداشت نہیں کیا۔ ذرا سی آخر والے بھی ذرا میرے ساتھ آ جائے، کیا ہے کہ اللہ نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میرے حبیب کا سایہ پڑے اور کسی صحابی کے قدم، کسی صحابی کے قدم میرے حبیب کے سائے پر پڑ جائیں۔ یعنی اللہ کو اتنی بھی توہین رسالت کی پسند نہیں ہے کہ رسول کے سائے پر بھی کسی صحابی کے قدم پڑ جائیں، رسول کے سائے پر بھی کسی صحابی کے قدم پڑ جائے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کا سایہ نہیں رکھا۔ اگر قدم پڑ جائے گا تو کہیں توہین رسالت نہ ہو جائے۔ ارے عزیزوں فیصلہ کر لیجئے، یہی تو فرق ہے صحابہ میں اور علی میں کہ صحابی کا قدم رسول کے سائے پہ نہیں جا سکتا، لیکن علی کے قدم ایک اس سے بہتر اور صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ رسول اکرم کے وہ معجزات گرانوں جو رسول کی ذات سے متعلق ہے۔ رسول کی ذات کا معجزہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم کی ولادت باسعادت ہوئی نا تو ایران کا جو سب سے بڑا آتش کدہ تھا وہ سرد ہو گیا تھا۔ وہ کیا ہو گیا تھا؟
سرد ہو گیا تھا، سب سے بڑا آتش کلا. جب رسول اکرم کی مکے میں ولادت ہوئی تھی نا تو جتنے بھی بت تھے وہ آندھے منہ گر پڑے تھے. اور ایک اور ذات کا موضوع بتاؤں رسول اکرم کی. رسول اکرم کی ذات کا موضوع یہ ہے کہ جس دن سے رسول اکرم کی ولادت ہوئی ہے اس دن سے شیطان کا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا. یہ کس کی ذات ہے؟ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. یہ رسول اکرم کی ذات گرامی ہے. یہ ان کے معجزات جو ہے کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے کیا ہے وہ پڑھ رہا ہوں کہ یہ رسول کے ذاتی معجزے ہیں. رسول کا ذاتی معجزہ یہ ہے کہ آپ کے دست مبارک پر پتھر آ کر جو ہے کیا ہے تسبیح پڑھتا. کلمہ تسبیح لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ کس کے ہاتھ پہ آ کر؟ رسول اکرم. ایک شخص آیا رسول اکرم کی خدمت میں کہ آپ کے ہاتھ پہ جو ہے کیا وہ پتھر تسبیح پڑھتا ہے، کیا کمال ہے. ہمارے نبی جو ہے کیا وہ عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے. دیکھیں کیا جو ہے سید الانبیاء کا تقابل جو ہے کیا ہے جناب عیسیٰ سے. اس نے کیا کہ ہمارے آپ کے تو ہاتھ پہ جو ہے کیا ہے سنگریزے جو تسبیح پڑھتے وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے. اگر ذرا سی دقت آپ میرے ساتھ کر لیں تو یہ جملے سن لیجئے گا اور بات واضح ہو جائے گی. کیا کہا کہ عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ حسن بھائی موبائل رکھ دو، نعرہ لگانا ہے آپ کو. کیا کہا کہ جو ہے عیسیٰ جو کیا کرتے تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے. اور جو ہے کیا ہے رسول اکرم کے ہاتھ پر کیا سنگریز. ہم نے کہا سرچش قبول ہے ہمیں یہ بات کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. ہمارے حضور کے ہاتھوں پر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں پر سنگریزے پتھر جو ہے پتھر آ کر جو تسبیح کرتے تھے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا معجزہ ہوا. ارے عزیزو ذرا سی اگر توجہ کر لیتے تو بات سمجھ میں آ جاتی. ارے عیسیٰ انہیں زندہ کرتے تھے جن میں پہلے روح ہوتی تھی. عزیزو ذرا سی توجہ ہے. عیسیٰ انہیں زندہ کرتے تھے جو پہلے زندہ ہوتے تھے لیکن حضور کے ہاتھوں پر آ کر جمادات تسبیح کیا کرتے تھے. یہ ہے حضور کی، یہ حضور کی ذات کا موضوع. حضور کے ہاتھ پہ تسبیح پڑھ لیں. ایک شخص آیا حضور کے سامنے کہا کہ میرے ہاتھوں پہ دے دیجئے. حضور نے جو ہے کیا مولا کائنات کے ہاتھوں پہ دے دیا. اس سنگریزوں نے تسبیح پڑھ دی. امام حسن کے ہاتھ میں دے دیا مولا کائنات. تب اس نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی. امام حسین کے ہاتھ میں وہ سنگریزہ آ گیا، اس نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی. ابھی 4 ہی معصوم ہیں. جملے میرے مت کھائیے، یہ جملے ہی ہیں جو تقریر کو پررونق بنائیں گے. ابھی 4 ہی معصوم ہیں. ایک معصومہ ہے جو بیت الشرف میں ہے لیکن مسجد نبوی میں 4 ہی معصوم ہیں. چاروں معصوموں کے ہاتھ پہ آ کر اس سنگریزے نے کیا کیا؟ تسبیح پڑھی. اب اس نے اپنے ہاتھ میں لیا. ذرا ایک سلوات اور پڑھ دیجیے. پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پر محمد وعلی محمد صلی سنگریزے نے تسبیح پڑھی دست رسول پر، دست علی پر، دست امام حسن پر، دست امام حسین پر. ٹھیک وہ کہنے لگا کیا کہ میرے ہاتھ پہ دے دیجئے. اب جو اس کے ہاتھ پہ وہ پتھر رکھا گیا تو اس نے جو ہے تسبیح نہیں پڑھی. وہ رسول کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تو میرے ہاتھ پہ تسبیح نہیں پڑھتا. اگر آپ بیدار ہیں تو اس جملے کو میں دیکھتا ہوں کہ کتنا کیپچر کرتے ہیں آپ. کیا کہا یا رسول اللہ یہ تو میرے ہاتھ پہ تسبیح نہیں پڑھتا. رسول نے کہا اسی سے پوچھو. ارے یہ بڑا تاریخی جملہ میں نے آپ کی خدمت میں کہا. کیوں کہا کہ اسی سے پوچھو؟ کیوں رسول نے کہا؟ اس لیے کہ یہ ہمیشہ پتھروں کے سامنے سر جھکاتے تھے. رسول نے وعدہ کر دیا جب جاتے ہو تو انہی سے پوچھو کہ یہ بول کیوں نہیں رہا. اب جیسے اس نے کہا رسول نے کہا اسی سے پوچھو تو جیسے ہی رسول نے کہا اسی سے پوچھو تو ایک مرتبہ پتھر گویا ہوا اور کہتا ہے ایک جملہ کہتا ہے. پتھر نے کہنا شروع کیا ہے اللہ کے رسول مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں دست رسول پہ بولوں یا ان کے
اللهم صل علی محمد وعلى محمد. چلیے آپ کی تھکاوٹ کی وجہ سے اسے رہنے دیتا ہوں. بسم اللہ. ایک سلوات اور پڑھیے محمد. اللهم صل علی. چلیے آخری مراحل ہے. یہ رسول کا ذات کا موضوع پڑھ رہا ہوں نا, سالی ذاتی موضوع. ابھی اور موضوع نہیں پڑھے جو خارج کے, یہ رسول کی جو ذات سے متعلق ہے. چلیے آخری جو ہے بات ہے, 9:11 ہو گئے. انشاءاللہ میں 20 تک جو ہے کیا ہے اسے ختم کر دوں گا نا اپنی بات. چل اس سے پہلے ختم کر دوں. اب اس کو ہم عطن گوش ہو کے سنیے گا اور پوری دعاؤں سے نوازنا ہے مجھے اس والے موضوع پہ نا. دیکھیں کوئی بھی سستی نہ کر جائے. شاید یہ آپ کی آخری دعائیں ہوں گی آج میرے لیے, ٹھیک ہے نا. اس کو سنیے. رسول کی ذات کا ایک معجزہ یہ ہے کہ رسول کے بدن سے خوشبو آتی تھی. ماشاءاللہ. یہ رسول کا ذاتی معجزہ ہے کہ رسول کے بدن سے کیا آتی تھی؟ خوشبو آتی تھی. اور اس کی مثال جو ہے کیا ہے, وہ حدیث قصہ ہے, انی اشمو عندک رائحۃ طیبہ. اے والدہ گرامی, ہم آپ کے نزدیک بڑی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. کون سی خوشبو؟ جیسی خوشبو ہمارے نانا کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہا رسول اکرم کی ذات کا معجزہ کیا ہے؟ رسول اکرم کا ذاتی معجزہ کیا کہ رسول کی بدن سے خوشبو آتی تھی. روایتوں نے یہ لکھا ہے کہ جہاں سے رسول گزر جاتے تھے 2 دن 2.5 دن 3 دن تک وہ خوشبو باقی رہتی. یہ ہے رسول کا ذاتی معجزہ. عزیزو ذرا سی توجہ میرے ساتھ آ جائیے. آپ بالکل بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے آپ کی طرف سے, جس طرح سے میری طرف سے کوتاہی نہیں ہے. آج فضائل رسالت پڑھتے ہوئے آپ کے اندر بھی سننے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا. رسول کا ذاتی معجزہ یہ ہے کہ رسول کے بدن سے خوشبو آتی تھی اور ایسی خوشبو تھی کہ جو 2.5 سے 3 دن تک, کتنے 2.5 سے 3 دن تک جہاں سے رسول نکل جاتے تھے تو وہ خوشبو باقی رہتی تھی. تو اب یہ بتائیے مکے کا کون آدمی ایسا ہے جو رسول کی خوشبو سے مانوس نہ ہو, جو رسول کی خوشبو کو پہچانتا نہ ہو, یا جس راستے سے رسول گزرے ہو وہاں رسول کی خوشبو محسوس نہ کی ہو. آخر ایسا تھا کوئی مکے میں؟ کوئی نہ تھا جو اس بات کو نہ جانتا ہو, اسے محسوس نہ کرتا ہو کہ یہ رسول کی خوشبو ہے. اس لیے کہ 1 دن نہیں, 1 گھنٹہ نہیں, 1 منٹ نہیں, پورے 2.5 دن تک رسول کے بدن کی خوشبو مکے کے گلیوں میں باقی رہتی تھی. جہاں سے رسول گزرتے تھے وہاں خوشبو باقی رہتی تھی. یعنی یہ رسول کے ذاتی معجزے کا کمال ہے کہ رسول کے بدن سے ایسی خوشبو آتی تھی جو 2.5 دن تک مکے کی گلیوں میں باقی رہتی تھی. جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے. رسول کے بدن کی خوشبو 2.5 دن تک مکے کی گلیوں میں باقی رہتی تھی. ہر مکے کا آدمی رسول کی خوشبو کو پہچانتا تھا, رسول کی خوشبو سے مانوس تھا. اب اللہ جانے شب ہجرت چادر کے نیچے کون تھا؟ مل جل کے نعرہ لگائیے گا. اب اللہ جانے شب ہجرت چادر کے نیچے کون تھا. ہمیں نہیں پتا کہ کون تھا, لیکن اتنا پتا ہے کہ اس کی خوشبو رسول کی خوشبو جیسی تھی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہے میرے حبیب, ہم نے آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا. تو 2 صادقوں کی جو ہے ولادت کی شب ہے. 2 صادقوں کی, ایک صادق ہے بانی